بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن مظفر آباد سے میں ہوں آپ کی میزبان نائلہ الطاف کیانی پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ۔ ناظرین، کشمیر کی تاریخ ایسے لوگوں کے تذکرے سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جان و مال اور یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربان کر دی، اور ایسا کرتے ہوئے ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ ایسا ہی ایک تذکرہ مزاحمتی تحریک کے قائد جناب اشرف صحرائی صاحب کا بھی ہے۔ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا کیریئر، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی کشمیر کی آزادی کے لیے قربان کر دی، اور ان کے پایہ استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے 5 مئی 2021 کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، جبکہ وہ ہندوستان کی زیر حراست تھے اور ایک غیر قانونی طور پر زیر حراست تھے۔ ان کی اس وفات کو، ان کی اس شہادت کو کسٹوڈیل کلنگ قرار دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن نے آج ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی برسی کے موقع پر ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ جو مہمان آج ہمارے ساتھ ان کا ذکر کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں، ان کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں اور اس کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مشتاق الاسلام صاحب۔ مشتاق الاسلام صاحب سینئر حریت رہنما ہیں اور آپ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس، ہیومن رائٹس اینڈ جموں کشمیر سے آپ کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریاض احمد خان صاحب۔ ریاض احمد خان صاحب اشرف صحرائی صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، خصوصی طور پہ ہم نے اس لیے ان کو زحمت دی ہے، اور آپ شعبہ تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ بھی تشریف لائے، اور مشتاق الاسلام صاحب، آپ بھی جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ زحمت کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ مشتاق الاسلام صاحب، ہمارے ناظرین کو یاد کروائیے گا کہ آج سے 3 سال قبل اسی تاریخ کو کس طرح جو ہمارے محبوب قائد ہیں اشرف صحرائی صاحب، انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور ہندوستان کی جو غیر قانونی طور پر زیر حراست ان کو رکھا گیا تھا، اور کس طرح ان کی شہادت ہوئی، ذرا ناظرین کو دوبارہ سے بتائیے گا۔ ان شہیدوں کی دید اہل کلیسا سے نہ پوچھ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ درست۔ شہید تو شہید ہے اور زندہ ہوتا ہے، اور وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ ایک عبد ہو جاتا ہے۔ شہید محمد اشرف خان صحرائی، جو ہندوستان کی NIA نے جن کے اوپر بوگس مقدمات ڈال کر اور بوگس مقدمات میں انہیں جو ہے الجھا کے انہیں جموں کے ایک اس بدنام زمانہ جیل میں انہیں مقید کر رکھا، صحیح۔ اور اس کے بعد قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے اشرف صحرائی صاحب بیماری کی اس جو زندگی ان کی وہاں گزری، وہ انتہائی وہاں علیل تھے، اور اس کے علیل کی جو صورتحال وہاں پر تھی ان کی، کہ ہندوستان کی فورسز نے، ہندوستان کی حکومت نے اور جیل حکام نے انہیں ادویات تک بھی وہاں مہیا نہیں کی، جو ان کے گھر والے ان کے لیے باقاعدگی سے بھجواتے رہے، اور جو گھر والے جو ہے وہاں سے ادویات ان کے لیے لے کر جاتے رہے، یا ان کے کوئی پیرنٹس لے کر، لیکن بالکل جو ہے نا انہیں ادویات تک بھی وہاں پر نہیں دی گئی۔ اور بالآخر 5 مئی 2021 کو ان کی جیل کے اندر جو ہے کسٹوڈین کلنگ ہوئی، وہ حراستی قتل جسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ تو جو ہے نا عبد ہو گئے، وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اس وقت سے آج تک ہم بالخصوص اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ان علمبرداروں سے ہمارا یہ سوالیہ نشان ہے کہ بھارت جس طرح ہمارے جو قیدی ہیں، اور جس طرح ہمارے جو ہے نا جو قید کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جس طرح انہیں انسانی حقوق کی وہاں پر بھی سنگین خلاف ورزیوں پہ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور وہاں پر جو انہیں ایک قیدی کی وہ جو سہولت ہے وہ انہیں مہیا نہیں کی جاتی۔ قیدی کی جو سہولیات ہیں، حالانکہ جب بندہ قید ہو جاتا ہے تو جو ان کے قیدی کے حقوق ہے وہ بھی بھارت جو ہے ان سے چھینتا ہے۔ اس میں ان کی جو ہے علاج معالجے کی سہولت ہے، یا انہیں اپنا کیس ٹرائل کرنے کے لیے جو ہے وہ جانے کی یا بولنے کی اجازت، وہ بھی بھارت کی جو ہے نا جانب سے، جو ہے بھارت کی حکومت سے وہ بھی پابندی ہے۔ تو اشرف صحرائی صاحب اس طرح ہندوستان کے اس جبر، اس ظلم اور بربریت، اور جو ہندوستان کی ایجنسیز انہیں کہتی تھی جیل میں کہ آپ جو ہے نا ہمارے آگے سرنڈر کر دیں، ہمارے آگے ہاتھ کھڑا کر دیں، لیکن اس مرد مجاہد نے، قوم کے اس عظیم رہنما نے، قوم کے اس عظیم سپوت نے بھارتی فورسز کے آگے، بھارتی حکومت کے آگے جھکنے سے انکار کیا، اور ان کی تمام تر جو بوگس جو مقدمات تھے، اشرف صحرائی صاحب نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور میں جو ہے نا آپ کے آگے کسی صورت میں بھی اپنی آزادی اور قوم کی جو بقا ہے
اور بھارت سے جو ہندوستان، بھارت سے کشمیر کی آزادی ہے، اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز میرا نہیں ہوگا۔ تو بالآخر بھارتی حکومت نے انہیں سسکا کے اس جیل کے اندر ہی جو ہے نا وہ حراستی قتل ان کا کیا۔ اور آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تب سے آج تک اشرف سہرائی صاحب تو اس دنیا سے ہم سے جو ہے نا وہ چلے گئے، لیکن اشرف سہرائی صاحب نے اس سے قبل ان کا بیٹا جنید سہرائی جو 19 مئی 2020 کو، یعنی مئی کا مہینہ وہ بھی تھا اور 19 مئی کا دن تھا 2020، جہاں پر ایک سال قبل ان سے وہ بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان پڑھے لکھے جو ہے نا گریجویٹ وہ نوجوان تھا، لیکن اس سے بھی آزادی کا راستہ اختیار کیا، اور اشرف سہرائی صاحب نے جو ہے بڑی خوش اسلوبی سے جنید سہرائی کی شہادت کو اپنے سینے سے لگایا، قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیا، کشمیر کے ہزاروں لاکھوں بیٹے جو ہے نا ابھی تک قربان ہو چکے ہیں، تو وہاں پر میرا بیٹا بھی کشمیر کی آزادی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے قربان ہے۔ شہید کا جستے خاکی تک نہیں مانگا جسے پہلگام میں دفنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل، چونکہ جس طرح باقی شہداء کو انہوں نے جو ہے نا حراست میں اس میں لے کر دفن کیا، میرے بیٹے کا بھی اسی طرح ہے۔ اب یہ ہے دیکھیں آپ کے شہید اشرف سہرائی پوری قوم کا جو ہے نا وہ ایک ہمارا جو ہے نا شہید اور ہمارا رہنما، ہمارا وہ محسن جس نے اپنی قربانی پیش کی، تب سے آج تک 3 سال گزر چکے ہیں، آج تیسری برسی ہے شہید اشرف سہرائی کی 5 مئی کو۔ پوری قوم چاہے وہ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہے کشمیری پاکستانی، اور پوری آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، پورے باہر جو ڈائسپورا ہمارا ہے، اشرف سہرائی صاحب کی شہادت کو ان کی برسی پہ جو ہے نا شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کی قربانی کو سراہتے ہوئے اس بات کا عزم کرتے ہیں اس دن کے موقع پہ کہ انشاءاللہ ان کی جدوجہد، جو ان کا چھوڑا ہوا مشن تھا، جو ان کا راستہ ہے، اس راستے کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ آج کے دن کے موقع پہ ہم اشرف سہرائی شہید، ان کے پورے خاندان کے شہداء اور ان کے بیٹے جنید سہرائی، ان کو دیگر ہمارے لاکھوں جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کے دن ہم ان کی روح سے یہ عہد وفا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانی کو ہم پائے تکمیل تک لے جانے کے لیے انشاءاللہ کمر بستہ ہیں، اور ہندوستان کی اس جبر اور ظلم اور بربری آگے کسی سطح پہ بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل آپ نے بالکل درست کہا، اور شہداء کی جو قربانیاں ہیں انہیں وہ قومیں بھولا کرتی ہیں جو خود زندہ قومیں نہیں ہوا کرتی، اور بالکل بھولنے والی بات نہیں، آپ نے بالکل درست کہا۔ ریاض صاحب آپ بتائیے گا، آپ ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، آلدو آپ ظاہر ہے ایک منقسم خاندان سے آپ کا تعلق ہے، تو ملاقاتیں تو کئی سال نہیں ہوئی ہوں گی۔ ہم جیسے اشرف سہرائی صاحب کو جانتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک عزم و ہمت کا ایک پہاڑ تھے، اور ماشاءاللہ ان کے کبھی پایا استقلال میں ہم نے لغزش نہیں دیکھی۔ اپنے بیٹے کے بارے میں جس طرح انہوں نے ان کی شہادت کے موقع پہ جس طرح کا سٹیچر اپنا شو کیا، جس طرح کا کردار شو کیا، وہ تو حیران کر دیتا ہے انسان کو۔ آپ کے وہ چچا تھے، آپ بتائیے گا ان کی ذاتی زندگی کے ایسے پہلو جن سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ ذاتی زندگی میں کیسے تھے، صفات کیسی تھیں، ملنے جلنے میں کیسے تھے؟ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کشمیر کے مختلف مسائلوں کو آپ اجاگر کرنے میں دن رات کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کل یہ اس میڈیا کا دور جو ہے، اس میڈیا کے دور میں اس کی اہم اشد ضرورت ہے، کیونکہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے وہاں پر میڈیا کی اتنی رسائی نہیں ہے۔ وہ وہاں پر کن آزمائشوں سے وہاں پر گزر رہے ہیں، کن حالاتوں پر وہ دوچار ہے وہاں پر، وہ جانتے ہیں۔ درست۔ اس میں صرف میڈیا کا 10% حصہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، باقی 90% حصہ پوشیدہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ان حالاتوں میں ہمیں میڈیا کا ایک اہم رول ہے۔ جتنے بھی یہاں پر میڈیا کے حوالے سے کام کر رہے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کا ایک بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ اس مظلوم قوم کی نمائندگی کریں، ان کی آنکھ بنے، ان کی زبان بنے، تاکہ پوری دنیا میں ہندوستان کا جو مقبول چہرہ جو ہے سامنے آ جائے۔ بالکل درست۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی جو آپ مشتاق صاحب ذکر کر رہے تھے شہید زندہ محمد اشرف خان سہرائی صاحب کا، میں تھوڑا سا یہ جو آپ نے سوال کیا اسے میں پیچھے چلا جاؤں کہ اسے ہٹ کے، یہ جو ان کی جو شہادت جو ہوئی ہے یہ ہماری بھی بے حسی کا نتیجہ ہے
کیونکہ جو انہوں نے جو عرصہ جو وہاں پر گزارا ہے وہ انتہائی جو ہے نا ٹارچر سیل تھے، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کرتے تھے. اگر وہاں پر وہ میڈیسن، وہ ملٹیپل بیماری میں دوچار تھے وہاں پر. صحیح. کڈنی پرابلم تھی، ہارٹ پرابلم، مطلب یہ کہ اور بھی مسائل تھے وہاں ان کے ساتھ. سٹامک تھی، اچھا یہ کیا نام ہے اس کا، الرجی ہوتی تھی. بالخصوص ان کو ایک مطلب یہ کہ میڈیسن، خاص میڈیسن لگتے تھے 2 چیزوں میں کم از کم، تاکہ جو ہے نا وہ پھر کور ہو جاتا تھا وقتی طور پہ. تو وہ میڈیسن کی رسائی نہیں ہوتی تھی وہاں پر. کھانے پینے کا جو ہے نا بہتر انتظام نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بے بسی کی حالت میں وہاں پر وہ اس جو ہے نا ان حالتوں کے دوچار ہوئے. تو ہم بھی خاموش رہے. ہمارا جو پرنٹنگ پریس ہے یا باقی جو ہے الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا بالکل جو ہے نا خاموش رہے. جب وہ ان کی شہادت ہوئی تو پھر ہم جا گئے، ہم نے کیا کرنا تھا. اصل میں ہمارا جو گھرانہ جو ہے تحریکی گھرانہ 47 میں ہی اس تحریک کے ساتھ، اس کاروان کے ساتھ حصہ رہا. جب صرف جموں کشمیر میں 8 گھر تھے، ان 8 گھروں میں ہمارا ایک گھر شامل تھا. میرے تایا ابو حاجی محمد یوسف خان مرحوم، وہ پہلے اس کاروان کے حصہ رہے. تو وہ 2016 میں وفات پائے. وہ بہت بابصیرت انسان تھے، باکردار انسان تھے. انہوں نے پھر میرے والد محترم کو بھی اور سہرائے صاحب کو بھی اس کاروان کا حصہ بنایا. تو میرے والد محترم 2010 میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کو بھی شہادت ہوتی ہے. اس وقت سہرائے صاحب جیل میں ہوتے ہیں، سری نگر سینٹر جیل میں. ان کو ان کے جنازے پہ میں شامل نہیں ہونا دیتے تھے. اور اس کے بعد جب سہرائے صاحب نے میٹرک کا ایگزام پاس کیا، اس کے بعد FA گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سوگام لولاب سے انہوں نے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد پھر وہ اپنے بڑے بھائی نے جماعت کے ساتھ منسلک کیا. صحیح. وہاں پر بحثیت استاد وہ کام کرتے رہے ایک سکول میں. صحیح. 1960 میں وہ پہلے رکن جماعت بنے وہاں پر گیلانی صاحب کے ساتھ ساتھ. گو کی سفر وہ گیلانی صاحب کے ساتھ ساتھ رہے. بارہمولہ میں ناظم ضلع بھی رہے رکنی جماعت، جماعت اسلامی سے. بالکل جماعت اسلامی کے ناظم ضلع، قائمی ضلع، قائمی جماعت، نائب امیر جماعت، جنرل سیکرٹری. مطلب یہ کہ مرکزی ذمہ داریاں وہ بطور احسن طریقے سے انجام دیتے رہے. درست. اس دوران انہوں نے 1959 کی ساتھ میں انہوں نے 2 میگزین ہوا کرتے تھے وہاں پر اس زمانے میں، طلوع اور اذان. اس میں وہ اپنا آرٹیکل، ادارے، باقی جو ہے نا کالم وغیرہ نشر کیا کرتے تھے. تو پھر اس وقت غلام محمد صادق دور حکومت تھا. انہوں نے جب ایک پہلی دفعہ تقریر کیا وہاں پر، تو اس تقریر کے ساتھ ہی پھر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. صحیح. 20 مہینے وہ رہے سری نگر سینٹرل جیل میں. اس کے بعد رہا ہو گئے. رہا کے بعد پھر وہ ان کے جو موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کے بعد وہ رواں دواں اپنے سفر میں جاری و ساری رہے. گیلانی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے موقف پر. بالکل درست آپ نے کہا، دائیں ہاتھ کے طور پر وہ کام کرتے رہے ہمیشہ گیلانی صاحب کے، اور ایک ساتھ دونوں کا ذکر ہوتا ہے. جی جی جی. بلکہ وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے وہ جو ہے نا شیڈو ہوا کرتے تھے. صحیح. بالکل ایسا. جو ان کا فکر ہے، عمل ہے، فہم و فراست ہے، جو بھی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کرتے تھے. اس طرح انہوں نے زندگی کی ابتدا بھی جیل سے ہی کی اور زندگی کا اختتام بھی جیل سے ہی ہوا. بالکل ٹھیک.
مشتاق الاسلام صاحب آپ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت افسوسناک واقعات ہیں، جیسے جنید صحرائی جو ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے، ابھی اشرف صحرائی صاحب تعزیتیں ہی وصول کر رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک کالے قانون کے تحت، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت. پھر بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اشرف صحرائی صاحب کی اپنی شہادت ہوتی ہے تو ان کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے ہیں جو ہندوستان ہمارے لوگوں کے جذبہ حریت کو توڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہندوستان جو ہے مختلف اوقات میں مختلف حربیں استعمال کرتا ہے، اور جس طرح انہوں نے بالخصوص 90 کی دہائی سے ابھی تک، اس سے قبل بھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کشمیر کے اندر اس آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے انہوں نے بے شمار ایسے واقعات وہاں پر سرزد کیے انہوں نے کہ جس سے ہماری اس تحریک کو، جو ہندوستان سے آزادی کی تحریک تھی، اس کو کچلنے کے لیے ہمارے بے شمار ایسے تحریکی جو لوگ تھے، جو کارکنان تھے، ان کو انہوں نے جو ہے نا گائے بگائے جو ہے نا ہندوستان کی جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے جو ہے نا پابند سلاسل کیا. درست. اب 90 کی بالخصوص 90 کی دہائی کے بعد جس طرح کشمیری عوام جس جذبے سے، جس ہمت سے اور جس جرأت سے بھارت کی اس ظالمانہ اور جابرانہ اس قبضے کے خلاف جس طرح کشمیری قوم میدان کارزار میں نکلی اور عملی طور پہ کشمیری قوم نے بھارت کے خلاف جو ہے نا قدم اٹھایا اور آواز بلند کی کہ ہمیں بھارت سے اب آزادی لینی ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف اوقات میں ہندوستان نے جس طرح تحریک سنگ باری تھی 2008 میں، آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو اٹھا کر انہوں نے مختلف جو ہے نا مقدمات میں جو ہے نا پھنسا کے اور ان کو جیلوں کے اندر تقریباً 14,000 ہمارے نوجوان ایسے تھے جن کو اس وقت انہوں نے گرفتار کیا اور جو ہے نا گرفتار کر کے انہوں نے جو ہے نا جیلوں میں دھکیلا. اسی طرح مختلف اوقات میں اب اس وقت آپ جس طرح صحرائی صاحب کا واقعہ ہوا، اس سے قبل بھی آپ دیکھیں افضل گورو صاحب کو انہوں نے اٹھایا اور تہاڑ جیل میں انہوں نے جس طرح مقبول بٹ صاحب کو شہید کر کے اور تہاڑ جیل میں وہاں پر دفن کیا، اور ان کا جسد خاکی بھی ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کیا. یعنی ایک دنیا کے لیے بہت بڑا المیہ ہے یہ، ایک انسانی حقوق کے ان علمبرداروں کے لیے، بالخصوص اقوام متحدہ کے لیے، سلامتی کونسل کے لیے، کہ بھائی آپ ایک انسان کو اگر اس کو آپ جو ہے نا پھانسی کے اس تختے پہ لٹکا کے اور بعد میں اس کا جسد خاکی بھی جو ہے نا وہ اس کے ورثہ کے حوالے نہیں کرتے، یہ تو دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اگر بھارت کا فوجی پاکستان کے سرحد میں مارا جاتا ہے تو اسے یہاں سے اعزاز کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مارا گیا ہے، اب اس کو جو ہے نا اپنے وطن میں اپنے ورثہ کے حوالے. اسی طرح ابھی نندن کو آپ نے دیکھا، ابھی نندن کو یہاں پکڑا، اس نے وائلیشن کی، اس نے جو ہے نا انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی. ابھی نندن کو پاکستان نے کس اعزاز کے ساتھ جو ہے نا وہ بھارت کے حوالے کیا، حالانکہ بہت تنقیدیں بھی ہوئی، بہت بڑا معاملہ بھی حکومت پاکستان پر، لیکن انہوں نے ایک انسانی ہمدردی کے ناطے جو ہے ان کے حوالے. اسی طرح اس بھارت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ ہے دنیا کے اندر، اور بھارت جو ہے نا جمہوریت کے آڑ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ان کا قتل عام ہے، وہاں پر جو ہے نا دیگر جتنے بھی جو ہے نا وائلیشنز ہندوستان کی فورسز وہاں پر کر رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اشرف صحرائی صاحب کو آپ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک بیٹا کیا، میرے جو ہے نا سارے بیٹے قربان ہیں اس تحریک کے لیے. اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوتی ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے خاندان کے، ان کے بالخصوص ان کے جو 2 بیٹے، انہیں اٹھا کر بوگس مقدمات میں NIA نے جو ہے نا اٹھا کر ان کو جیل میں بند کر دیا. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مختلف جو ہے نا جگہوں پہ آواز بھی اٹھی، مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف، ان کے حوالے، اس کی گرفتاری کے ان کے حوالے سے ایک بھرپور جو ہے نا جاندار انداز میں. لیکن بھارت کا چونکہ یہ وتیرہ رہا ہے، بھارت ہماری تحریک کو، ہمارے اس حق پر تحریک کو کچلنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اور حربے استعمال جس طرح کر رہے ہیں. اور آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جس طرح مقبوضہ جموں کشمیر کی سرزمین کو جس طرح آج وہ جو تحریکی لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں تحریکی، ان کی زمینوں کو جو ہے نا وہ کرک کرنے کے لیے آج بھارت جس طرح اقدامات کر رہا ہے. اور ان کی وہ جو ہماری زمینیں ہیں ان کے اوپر جو ہے نا غیر ریاستی لوگوں کو قابض کرنے کے لیے آج بھارت جو ہے نا اقدامات کر رہا ہے. اور جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں غیر ریاستی لوگوں کو جو ہے نا وہ جاری کرتے ہوئے ابھی الیکشن جو بھارت جو ہے نا نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں کروانے جا رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں انہوں نے بھارتی پنجاب کے ایک وہاں کے
बंदे को उन्होंने जो है ना वो टिकट जारी कर दिया कश्मीर के लिए। मतलब ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का इंसाफ है। हम दुनिया से यही कहते हैं कि भाई आप कश्मीरियों के मामले को बारीकी से देखें, कश्मीरियों के जो कज़िया है, जो मसला है, ये इसको बारीकी से देखें। वगरना हम आज भी भारत को ये कहते हैं, आज भी नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो भारत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। कश्मीरियों का एक एक जो है नौजवान, एक एक बच्चा जो है वो भारत के लिए जो है ना एक कहर व गज़ब बनकर जो है ना वो भारत पे टूट पड़ेगा। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह भारत जो है ना वो भी महफूज नहीं रहेगा। जो भारत के अज़ाइम जो हालात उनके कश्मीर चल के रहे हैं उस पर तो आप बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जो मुबस्सिरीन हैं या नज़र रखने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का अक़लियतों के साथ और अपने ज़ेरे बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। दुनिया ने इसमें लिखा है, दुनिया ने रिपोर्ट्स दी है कि जो है ना भारत जो है इस वक्त जो अक़लियतों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत बिलखुसूस भारत में RSS शिवसेना बिलखुसूस उनको भारत ने मोदी ने खुली छूट दे रखी है। और वो कश्मीर के अंदर भी अभी असलह लेकर जो है शिवसेना और RSS के गुंडे कश्मीर में भी उन्होंने लॉन्च किए, जहाँ पर वो खौफ हिरास और वहाँ पर हमारे नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं। सही। रियाज साहब, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया कि आपका जो ताल्लुक़ है वो मुनक़सिम ख़ानदान से है, आपका आधा ख़ानदान मकबूजा कश्मीर में है, आधा ख़ानदान यहाँ पर है। तो इस तरह जब जुनैद सहराई साहब की शहादत होती है और फिर जो कस्टोडियल या हरासती कत्ल होता है अशरफ सहराई साहब का, कैदोबंद की सऊबतें इससे पहले वो बर्दाश्त करते हैं, आपका आखिरी मरतबा रब्ता तो मालूम नहीं उनसे कब हुआ होगा, आप ख़ुद गए भी थे श्रीनगर तो मुलाकात भी शायद उसके बाद ना हुई हो। किस तरह के हालात होते हैं एक ख़ानदान के लिए जब आप एक दूसरे के खुशी गम में शामिल नहीं हो पाते और इस तरह के वक्त में आप एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते? तो किस तरह का हालात थे, किस तरह की मुश्किलात थीं जिसका आपके ख़ानदान को सामना था? थोड़ा सा हिस्सा में सहराई साहब के हवाले से मैं टच करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। 70 की दहाई में पहले तो उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA और मास्टर्स हासिल किया वहाँ पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद 70 की दहाई में जब इलेक्शन होता है असम्बली इलेक्शन, तो उस वक़्त जमात इस्लामी में भी थे, रुकन जमात थे, आला जिम्मेदारियाँ पर फाइज थे। अभी सोच विचार ही हो रहा था तो हम मतलब ये कि इस शेख अब्दुल्ला मोहम्मद शेख अब्दुल्ला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गांदरबल श्रीनगर, इसके मध्य मुकाबल कौन खड़ा होना चाहता है, किसको हम खड़ा करेंगे। तो मोहम्मद अशरफ सहराई साहब ने अपने आप को वॉलंटियर तौर पर अपना हल्का इंतखाब छोड़ के हल्का लोलाब कुपवाड़ा हल्का इंतखाब है तकरीबन 80 किलोमीटर दूर, उस हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अपने आप को नामजद किया। उन्होंने कहा मैं ये जो है ना कांटेदार मुकाबला करना चाहता हूँ शेख अब्दुल्ला के साथ। ये वो ज़माना था जब वहाँ पर हर एक जो है शेख अब्दुल्ला की सहर अंगेजी से वो बिल्कुल ऐसा ही वो जो है ना मुतासिर होके उनकी तोती बोलते थे वहाँ पर। तो जब उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया इलेक्शन का, तो उस वक्त उनके लिए स्टेज फराम नहीं हुआ करता था। वो जो जीप होती थी, उनकी गाड़ी जो सफ़र करते थे उस जीप पर, उसी जीप पर ही वो अपना स्टेज बनाया करते थे। आधे घंटे की स्पीच, घंटे की, 1.5 घंटे की स्पीच करके उस दौरान पत्थरों की बारिश होती थी, गोबर की बारिश होती थी, वो लोगों का रद्द अमल होता करता। जब इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन में उन्होंने बारामूला कुपवाड़ा से अपने जो पोलिंग एजेंट लाए और बाकी कारकुनों लाए, उन कुछ जो है ना पहुंचने में कामयाब हो गए और कुछ गायब भी हो गए। जो पहुंचने में कामयाब हो गए तो उनमें से 1-2 की किलिंग हो गई वहाँ पर, एक की आँख की शहादत हो गई है, एक का कान काटा गया है। गरज ये कि वो ओछे हटकंडे जो थे शेख अब्दुल्ला के, उन्हें तमाम के तमाम हरबे वहाँ पर इस्तेमाल किए। लेकिन उस दौर में भी मोहम्मद अशरफ सहराई ने 8000 से ज़ायद वोट हासिल किए। सही। फिर हुआ क्या, इलेक्शन के फौरन बाद तमाम की तमाम मशीनरी मतलब हरकत में आ गई। उसके बाद उन्होंने सहराई साहब के इर्द गिर्द सब्ज़ बाग दिखाने शुरू किए। हम आपको बंगला बना कर देंगे, दिल्ली में बना कर देंगे, वजारत देंगे, मशारत देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी सी आप लचक दिखाए, थोड़े सा आप बैंड हो जाए या हमारे साथ ही आ जाए, कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा ये सौदा मुझे मंजूर ही नहीं है, मैंने जो कमिटमेंट की है वो कुछ और सौदा है, लिहाजा ये हमसे नहीं हो सकता है। इसी तरह 70 की दहाई में उन्होंने दिल्ली में जाकर
مسز اندرا گاندھی کے ساتھ ملاقات کیا وہاں پر. اس دور میں انہوں نے پریس کو مطلب یہ کہ پریس کانفرنس دیتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک جو ہے نا روڈ میپ دے دیا. یہ ہمارا بنیادی حق ہے, بنیادی رائٹ ہے کہ ہمیں وہ موقع فراہم کیا جائے جو آپ نے اقوام متحدہ جا کر خود آپ نے وعدے وفا کیے ہیں, وعدے کیے ہیں 16 بار 17 بار. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے ہیں, ہمیں وہ موقع فراہم کیا جائے. آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے جو عوام جو ہے ان کو وہ موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے رائے دہی کا جو ہے انتخاب کریں گے کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, یا اور کوئی جو ہے نا رائے دینا چاہتے ہیں. غرض یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے کن اوصاف کے مالک تھے, وہ خوبیوں سے وہ بھرے پڑے تھے. ہم اس کا یہ آدھے گھنٹے میں وہ احاطہ نہیں کر سکتے, احاطہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک آپ نے گھر کا عالم یہ تھا کہ ان کی گھر کی برادری کا پتہ نہیں تھا, گھر کے رشتہ داروں کا پتہ نہیں تھا, ایون اپنے بچوں کا بھی پتہ نہیں تھا. اگر آپ نے مجاہد اشرف صحرائی کا انٹرویو جو ہے نا سنا ہوگا یوٹیوب میں, جی بالکل, تو ادھر وہ جو چند دن کے بعد ہی وہ انٹرویو لے رہے ہیں وہاں پر, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میری اس وقت ایج تھی 4 سال. 4 سال کے بعد جو ہے نا جب پاپا گھر میں آئے, صحرائی صاحب گھر میں آ گئے, تو میں کبھی ان کو ٹانگ پکڑ رہا تھا, کبھی بازو پکڑ رہا تھا, کبھی گود میں بیٹھے کی کوشش کر رہا تھا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ دائیں بھائی یہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ ہی کا بیٹا ہے, یہ مجاہد اشرف صحرائی. ٹھیک ہے, پھر زمین ہے, جائیداد ہے, کیونکہ ہم یہاں سے مائیگریٹ ہو کے گئے تھے وہاں پر, تو وہاں پر وہ ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ چکدار ہے وہاں پر. تو اس زمانے میں بھی وہ وہاں پر جو ہے نا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا, اپنی پراپرٹی کا بھی نہیں, اپنی زمینوں کا بھی نہیں, بلکہ انہوں نے اپنی پراپرٹی ساری بیچی, تقریباً تیسرا حصہ 100-150 کنال وہ اس تحریک کے نظر کیا اور جماعت کے نظر کیا. الیکشنوں میں حصہ لیا, پیسے دیتا رہا, صحیح, اور جو ہے نا نیڈی پرسن وہاں پر تھے ضرورت مند ان کو دیتے رہے. غرض یہ کہ انہوں نے تن من دن اپنے اس مشن کو حوالہ کیا. جی بالکل ایسا ٹھیک ہی ہے. ہے. اب آؤں گا میں اپنے اگلے سوال پہ. تو یہ جو جنید صحرائی کا شہید ہونا یا اشرف صحرائی صاحب کا شہید ہونا, میں اس وقت کشمیر میں ہی تھا. اس وقت میرے بڑے بھائی کی شہادت ہوتی ہے, شہید عبدالقیوم خان صاحب. حالانکہ وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ ظالم اور غاصب جو ہے نا وہاں پر درندوں نے اس کو دن کے وقت وہاں پر انہوں نے ان کو شہید کیا. کیوں؟ یہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے جی. اس کی چار بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے. اس کے بعد الطاف حسین خان شہید, وہ صحرائی صاحب کا بھانجا. ہماری فیملی میں تقریباً 8-9 شہادتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے والد صاحب سمیت, کیونکہ ان کو ذہنی بھی اور جسمانی بھی ٹارچر کیا گیا پھر صرف ہماری وجہ, تحریک کی وجہ سے. غرض یہ کہ جب صحرائی صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھائی کے جنازے میں شامل نہیں ہونا دیا جاتا. جب میں وہاں پر تھا تو مجھے بھی جو ہے نا 89 میں نا مطلب یہ کہ دسمبر کے بعد میں گھر کی طرف نہیں گیا. میں نے اپنے گھر والوں کی شکل تک نہیں دیکھی, نہ میں ان کے جنازوں میں گیا, نہ ان کی خوشی کے موقع پہ گیا. غرض یہ کہ وہ سمجھے کہ وہ ایک بڑا ایک جیل ہے, وہاں پر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. جو بھی ہے قاعدہ قانون ہے, جو بھی ان کے کالے قوانین ہے, ٹاڑا ہے, پوٹا ہے, سیفٹی ایکٹ ہے, باقی چیز ہے, وہ ہے نا ہولی سولی جو ہے نا اپنے درندوں کو حوالہ کر دیا. پھر وہ جو ہے نا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. وہاں پر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. تو آپ کی آخری ملاقات اشرف صحرائی صاحب آپ کے چچا ہیں, ان سے کب ہوئی تھی؟ میری آخری ملاقات ان کی 95 میں ہوئی ہے. 95 میں بالمشابہ ملاقات 95 میں ہوئی ہے. یہ جو جنید صحرائی جو ہے نا اس وقت 4 سال کی عمر کے تھے. تو یہ بھی ان سے بھی مطلب یہ کہ ملاقات ہوئی ہے. باقی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی ہے. وہ بھی مطلب یہ کہ رات کی تاریکی میں ہی, تو دن کے اجالے میں نہیں, لمحوں کی ملاقات, یعنی بالکل گھنٹے 2 گھنٹے بس یہ ہوا کہ بس اپنا دیدار کیا ان کا. اس کے بعد پھر
کوئی نصیب نہیں ہوئی، مطلب کہ کوئی تو اب جب ان کی شہادت ہوئی تو یہاں مقامی لوگوں نے تو اس وقت کے وزیر اعظم بھی آپ کے پاس آئے تعزیت کے لیے، مقامی لوگوں نے تو تعزیت کی، وہاں آپ کا لوگوں سے رابطہ ہو سکا اپنے لوگوں سے؟ نہ 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 نہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی تیسرا بھی مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کا جو جنازہ جو ہے وہ رات کے 4 بجے ہوا۔ وہ بھی وہاں پر انہوں نے یہ دے دی اجازت نامہ کہ سری نگر میں اس کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے، لولا میں ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی فیملی کے قریب لوگ 40-50 لوگ صرف اجازت دی جائے صحیح بس۔ وہی اپنی فیملی کے لوگ گئے تھے قبرستان میں، قبرستان کی بات مطلب وہ گھر میں بھی نہیں، بار بار سے ان کا جنازہ لایا گیا، وہاں پر رات کی تاریکی میں ادھر جنازہ ہوا۔ تو آپ نے مشاہدہ کیا وہ یوٹیوب میں وغیرہ کس طرح وہاں پر کیا مطلب یہ کہ دلدوز کربناک مناظر ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میرا رابطہ کیوں نہیں ہوا کہ کیونکہ وہاں پر فوج ہی تھی، فوج کے سائے میں، بلکہ وہ کراون ٹی وی والے وہاں پر باقی میڈیا والے ان کو رسائی نہیں دیتے، بلکہ کراون ٹی وی والا جو ہے وہ دوسرے راستے سے 3-4 کلومیٹر چکر کاٹ کے پھر پیچھے گیٹ سے آگے وہ داخل ہونے میں کامیاب، اس کے بعد پھر وہ ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر وہ انٹرویو لیتے ہیں مجاہد اشرف صحرائی صاحب سے، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے پورے ہندوستان کا جو ہے نا وہ دہشت ناک اور وحشت ناک جو چہرہ جو ہے منظر عام پر لایا۔ اس کے بعد 16 مئی کو 5 مئی صحرائی صاحب کی شہادت ہوتی ہے اور 16 مئی کو دونوں بھائیوں کو اٹھایا۔ دونوں بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ پھر باقی فیملی، میرا بڑا بھائی جو انجینئر ہے وہاں پر اس کو بھی اٹھایا گیا، میرے بھتیجا جو شہید بھائی جو ہے قیوم خان صاحب ان کا بڑا بیٹا اس کو بھی اٹھایا گیا، باقی فیملی بھی، مطلب یہ کہ مرد کو چھوڑا وہاں پر، عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے نا دہشت زدہ ان کو کیا، گرفتاری کی، خوف ہراس کیا۔ اس کے بعد پھر وہاں پر ان کی جو سرکاری نوکری جو کرتے تھے ان کو یہ جو ہے نا وقت کا جب وہاں پر ڈی ایس پی تھا، ایس پی تھا، ان کو کہا تھا آپ کرسی پر نہیں، آپ کرسی بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، آپ آزادی ڈھونڈتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے ہندوستان کو برباد کیا، آپ کے گھرانے نے یہ کیا وہ کیا۔ غرض یہ کہ وہ کون سا ظلم نہیں ہے وہ وہاں پر نہیں ڈایا گیا، عام کشمیری سے لے کر لیڈرشپ تک۔ اس وقت بھی ہماری پوری لیڈرشپ، پوری قیادت جو ہے نا وہاں پر مختلف ٹارچر سیلوں میں، مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہے؟ چہرہ کے حصول کے لیے آپ نے وہ روڈ میپ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس طرح جانوروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، آر پار وہاں پر ہماری جو اس وقت پراپرٹی سیز ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے نا ہمارے املاک جو ہے نا ٹھپا لگا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہو رہی دے رہے ہیں وہاں پر۔ تو ہم ادھر بے بسی کے عالم میں صرف دیکھتے رہے تماشا، آج فلانی کا جو ہو گیا سیز پراپرٹی، آج فلانی کا ہو گیا۔ تو ہمارے عملی اقدامات کیا کرنے چاہیے اس کے لیے سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ٹھیک کہا کہ جو آزاد کشمیر میں ہم لوگ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں بہت سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے، مشتاق الاسلام صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے اشرف صحرائی صاحب کی شخصیت کی زندگی کے ان پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جس سے ہمارے ناظرین شاید اس طرح پہلے آگاہ نہیں تھے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔